عزیز طلباء و طالبات، آج کا الیکٹرانک درسی سبق ہے اردو افسانے کا فن اور ارتقاء۔ آج ہم اردو افسانے کے فن پہ گفتگو کریں گے کہ اردو افسانے کا فن کیا ہوتا ہے، اور پھر اردو افسانے نے جو ارتقائی منزلیں طے کی ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اردو افسانہ یا افسانہ جس کو کہتے ہیں، یہ انگریزی میں شارٹ اسٹوری کا ترجمہ ہے۔ افسانہ ہمارے پاس پہلے سے یہ لفظ موجود ہے، جیسے ہم نے داستانوں کے نام بھی رکھے، فسانہ عجائب یا فسانہ آزاد، یا خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا۔ تو افسانے کا لفظ ہمارے پاس نیا نہیں ہے، لیکن یہ شارٹ اسٹوری کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ افسانے کے لیے لفظی معنی جھوٹ کے ہیں، لیکن یہ لفظ بنا ہے فسوں سے، ایسی کہانی جو جادو کا اثر رکھتی ہو، یا ایسا قصہ جس میں جادوئی کشش ہو، اس کو افسانہ کہتے ہیں۔ افسانہ ہمارے ہاں فکشن کی سب سے نووارد صنف ہے۔ فکشن کا اردو ترجمہ ہم دیکھیں تو تخلیقی نثر، جس میں داستاں اور ناول آتے ہیں، ناول کے ساتھ افسانہ۔ قصہ تو جو ہے مثنوی میں بھی ہوتا ہے، منظوم قصے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نثر، تخلیقی نثر کی ایک صنف ہے افسانہ۔ افسانہ ہمارے ہاں ناول کے بعد آیا۔ سر سید تحریک میں ناول آ چکا تھا۔ بعض نقادوں نے کہا کہ امید کی خوشی افسانہ ہے، بعض نقادوں نے کہا کہ جو توبۃ النصوح میں مرزا ظاہردار بیگ وغیرہ اور کلیم سے ملاقات والا جو حصہ ہے وہ پورا افسانہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ افسانے کی تعریف پہ پوری طرح سے نہیں اتر سکتے، وہ ناول کا حصہ تھا، اور سر سید کا تو انشائیہ تھا، تو اس لیے افسانہ ایک الگ سے لکھا گیا۔ شروع میں غیر ملکی ادب سے ترجمے کیے گئے۔ انگریزی میں جو پہلا افسانہ نگار ہے ہمارے پاس واشنگٹن اردنگ ہے۔ یہ صنف بھی ہمارے ہاں ناول کی طرح انگریزی سے آئی۔ افسانے میں شروع ترکی سے تراجم ہوئے، انگریزی سے تراجم ہوئے، روس سے تراجم ہوئے۔ جو عبوری زمانہ تھا، جب تک ہمارے ہاں تبازات اور اوریجنل افسانہ نہیں آ گیا، اس وقت تک تراجم ہوتے رہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ کسی زبان میں اس صنف میں لکھنے کی طاقت پیدا ہونے تک تراجم ایک بہت بڑا سہارا بنتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر ہم اصل بات پر آ جائیں اور دیکھیں کہ پہلا افسانہ کس کو قرار دیا گیا، تو اب تک کی تحقیق کے مطابق راشد الخیری کا افسانہ نصیر اور ختیجہ پہلا افسانہ قرار دیا گیا۔ نصیر اور ختیجہ 1903 میں لکھا گیا، اور یہ افسانہ ایک خط کی صورت میں لکھا گیا تھا۔ پہلے افسانے کی بات ہو گئی۔ اب دیکھیں ہم کہ یہ افسانے کا فن کیا ہے۔
فکشن کی دوسری اصناف کی طرح، نثر کی، تخلیقی نثر کی دوسری اصناف کی طرح افسانے کے بھی اجزاء ترکیبی بڑی حد تک ملتے جلتے ہیں۔ جیسے اس میں بھی موضوع ہوتا ہے، اس میں بھی کردار ہوتا ہے، اس میں بھی زمان اور مکان کا خیال رکھا جاتا ہے، اس میں بھی اسلوب ہوتا ہے۔ ناول میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں بھی ہوتا ہے۔ نظریہ حیات تلاش کرنا چاہیں، نظریہ حیات بھی ہوتا ہے۔ لیکن افسانے میں ایک چیز کا اضافہ یہ کیا گیا کہ افسانے میں وحدت تاثر کا ہونا ضروری قرار دیا گیا۔ افسانے کی تعریف کیا ہے؟ افسانے کی تعریف مختلف طریقوں سے کی گئی کہ ایسا قصہ جو ایک نشست میں ختم کیا جائے، یا ایسا قصہ جس میں ایک واقعہ، ایک کردار اور کسی ایک جگہ کی باتیں ہوں، زمان اور مکان کی۔ بہت سی تعریفیں کی گئیں، لیکن افسانہ صرف اختصار کی وجہ سے افسانہ نہیں کہلاتا، بلکہ افسانے کی جو جامع تعریف کی گئی کہ کسی بھی زمان و مقام میں کسی واقعے کا ظہور پذیر ہونا اور اس کو اس طرح سے لکھنا کہ وہ واقعہ خاص بن جائے، اس کو افسانہ کہا جاتا ہے۔ یہ اب تک جو ہم لوگوں نے تعریفیں کی اس میں سب سے جامع اور مناسب تعریف یہی لگتی ہے۔ ناول میں پوری ایک دنیا ہوتی ہے، داستان میں بہت بڑا کینوس ہوتا ہے، قصہ در قصہ، قصہ در قصہ آتا ہے۔ افسانے میں انتہائی اختصار کے ساتھ، جیسے بعض نقادوں نے کہا کہ چاول پہ خلو اللہ لکھنے کا عمل افسانہ ہے، کہ مختصر سی جگہ میں زیادہ سے زیادہ باتیں کی جائیں، چھوٹے سے کینوس میں کم کرداروں کے ساتھ، کم واقعات کے ساتھ کوئی ایسی بات کی جائے جو بھرپور تاثر چھوڑے۔ یہ ہمارا افسانہ ہوا۔ اب اگر ہم موضوع دیکھیں تو کسی بھی موضوع پہ افسانہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے افسانہ نگاروں نے کثیر موضوعات پہ افسانے لکھے، بلکہ زندگی کا کوئی موضوع نہیں چھوڑا۔ ہر موضوع پہ ہمارے ہاں افسانہ ملتا ہے، ہر طرح کا افسانہ ملتا ہے۔ اس طلبات میں آپ کو بتا دوں کہ غزل ہماری سب سے مقبول صنف ہے، لیکن اس کے بعد اگر کسی صنف کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے تو وہ افسانہ ہے۔ افسانہ بھی بے حد مقبول ہے، اس لیے کہ افسانے میں غیر ضروری باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کی جاتی ہے، اور فریم اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ اس کو پڑھے بغیر آپ درمیان سے اٹھ نہیں سکتے۔ داستان کی طرح آپ قسطوں میں نہیں پڑھ سکتے، ناولوں کی طرح رک رک کے نہیں پڑھ سکتے، بلکہ افسانہ ایک ہی نشست میں پڑھ لیں تو تبھی آپ کے ہاں ایک تاثر بنتا ہے۔ موضوعات کے بارے میں نے کہا کہ زندگی کے ہر موضوعات پہ لکھا جا سکتا ہے۔ لوگوں نے سڑک کو بھی موضوع بنایا، درخت و پیڑ کو بھی بنایا، جانداروں کو بھی بنایا، جن میں غیر جاندار جو اشیاء ہیں ان کو بھی بنایا، اشیاء کو بھی بنایا۔ ہر طرح کے موضوعات ہم کو افسانے میں ملتے ہیں۔ دوسری شرط جیسے ہماری فکشن کی دوسری اصناف میں کہ کردار کا ہونا ضروری ہے۔ ناول ہو کہ افسانہ، بغیر کردار کے کوئی چیز پوری نہیں ہو سکتی۔ کردار کا یہ ہے کہ کردار انسان بھی ہو سکتا ہے، کردار کوئی بے جان کرسی بھی ہو سکتی ہے، کوئی درخت بھی ہو سکتا ہے، کوئی پتا بھی ہو سکتا ہے، کوئی قلم بھی ہو سکتا ہے۔ اس پہ افسانہ لکھا جا سکتا ہے۔ جیسے بہت سے افسانہ نگاروں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے ہاں مناظر فطرت کرداروں کا کام کرتی ہے، لیکن کردار کی اگر ہم تعریف کریں
تو ایک کوئی ایسا مرکزی کردار ہوتا ہے جس کے ارد گرد کہانی بنی جاتی ہے، اس کے اطراف میں کہانی بنی جاتی ہے۔ اب اس کردار کو ابھارنے کے لیے کچھ ذیلی کردار تخلیق کیے جاتے ہیں تاکہ اس کردار کے اوصاف ہمارے سامنے ابھر کے آئے۔ چھوٹی سی ایک مثال دوں گا کہ اگر آپ کو دکھانا ہے کہ کوئی کردار رحم دل ہے، آپ ایک جملہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ وہ کردار رحم دل تھا، لیکن صرف لکھ دینے سے تاثر پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک واقعہ لکھ دیں کہ سخت سردی ہے، ایک فقیر سردی میں اکڑ رہا ہے، مرکزی کردار نے اپنا نیا کوٹ اس فقیر کو اڑا دیا۔ اب اس کی رحم دلی کا جذبہ آپ کے ذہن میں سما گیا، کردار کا ایک پہلو سامنے آ گیا۔ یہاں مین کردار کوٹ اڑانے والا ہوا اور مین کردار کو مرکزی کردار کو ابھارنے والا جو ذیلی کردار ہوا وہ فقیر ہوا۔ اس طرح کہانی میں کرداروں کی تخلیق ہوتی ہے، بعض ذیلی کردار ہوتے ہیں، بعض مرکزی کردار ہوتے ہیں جو واقعات کے ذریعے سے ان کا ارتقاء عمل میں آتا ہے۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس سلسلے میں۔ پھر مکالمہ ہوتا ہے، جب ایک دوسرے سے گفتگو ہوتی ہے تو مکالمہ ہوتا ہے۔ مکالمے کی کیا اہمیت ہے؟ مکالمے سے ہم کو کرداروں کے طبقات کا علم ہوتا ہے۔ جیسے افسانے میں ہم چیزیں دکھا نہیں سکتے، افسانے میں صرف لکھ سکتے ہیں، تو ہم مکالمے کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس تو کروڑوں روپے کی دولت ہے، تو ہم کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سامنے والا شخص دولت مند ہے، بلکہ یہ ایک مکالمہ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ دولت مند ہے۔ دوسرے زمان و مکان ہیں، ظاہر ہے کہانی کسی جگہ کی تو ہوگی، زمان اور مکان سے انسان ماورا نہیں ہو سکتا، کسی جگہ کسی مقام ہی پہ کوئی واقعہ پیش آئے گا، اس لیے زمان اور مکان کا ہونا بھی بہت ضروری ہے افسانے میں۔ اور وحدت تاثر اسلوب بھی ہے، ٹیکنیک بھی ہے، لیکن جو مین ہے وہ وحدت تاثر ہے کہ افسانہ پڑھنے کے بعد آپ کا ذہن انتشار کا شکار نہ ہو، بلکہ وہ تاثر لے کے اٹھے جو افسانہ نگار آپ کو بتانا چاہتا ہو۔ افسانہ نگار اب ٹیکنیک ہے، ٹیکنیک میں آپ کردار کو کس طرح سے پیش کر سکتے ہیں۔ ایک واحد متکلم ہوتا ہے، میں کے زبانی کہانی لکھی جا سکتی ہے جس میں آپ بیتی کا رنگ ہو سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے واحد متکلم غائب، وہ آیا تھا، وہ گیا تھا اور اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یہ ایک ٹیکنیک ہو سکتی ہے۔ یا پھر ہمابین مصنف جس کو کہتے ہیں کہ وہ تمام کرداروں کے بارے میں لکھنے لگتا ہے، ایک ایسا رویہ کہ کوئی اونچائی سے تمام کرداروں کو دیکھ رہا ہو اور ان کی نقل و حرکت کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہو، اس کو ہمابین مصنف کہتے ہیں۔ یہ ٹیکنیک ہوتی ہے۔ افسانے میں ٹیکنیک کے بے پناہ تجربے کیے گئے، آگے ہم اس پہ وقت ملے تو بات کریں گے کہ تجربے کس طرح سے کیے گئے، افسانے کس طرح سے لکھے گئے۔ یہ ہوا افسانہ اور اس کی اجزاء ترکیبی۔ اب ہم نے جیسے آپ کو بتایا کہ پہلا افسانہ نصیر اور ختیجہ راشد الخیری کا تھا، یہ تحقیق ہوئی، لیکن بیک وقت اس زمانے میں کئی لوگ افسانے کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جیسے پریم چند نے بھی افسانے لکھنے شروع کیے تھے۔ سوز وطن والے افسانے دنیا کا سب سے بڑا انمول رتن لکھا تھا 1908 میں۔ ادھر سجاد حیدر یلدرم نے بھی افسانے لکھنے شروع کیے تھے اور ترکی افسانوں سے تراجم شروع کیے تھے، مجھے میرے دوستوں سے بتاؤ طرح کے افسانے۔ تو
اس زمانے میں ایک پوری نسل افسانوں کی طرف متوجہ ہوئی تھی، لیکن جیسے ایک ہی واقعے اور ایک ہی زمانے میں فنکار پیدا ہوتا ہے، لیکن ہر فنکار کا زاویہ نگاہ مختلف ہوتا ہے. ایک ہی زمانے میں ہر فنکار الگ الگ طریقے سے لکھتا ہے. کیوں لکھتا ہے؟ اس کا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے اشیاء کو دیکھنے کا، کہ وہ کس چیز پہ غور کرتا ہے اسی کو لکھے گا. اب یہاں ہم دیکھیں اور دیکھیں کہ کیا اس وقت کے رجحانات تھے، فاضل رجحانات جو افسانے کی ابتدا میں چل رہے تھے. تو غور کریں تو ہم کو لگے گا کہ پریم چند کا جو انداز تھا وہ حقیقت نگاری کا انداز تھا. پریم چند چیزوں کو جس طرح سے دیکھتے تھے اس طرح سے پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس میں یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جیسے ہم داستانوں میں سوچتے ہیں کہ مافوق الفطرت یا عناصر کیسے آ سکتے ہیں، اچانک کیسے جادو ہو سکتا ہے. ناول نے حقیقت کی دنیا میں خاری کو واپس لایا، افسانہ نے مزید حقیقی دنیا کو دکھایا. تو پریم چند حقیقت نگاری کرتے تھے، اور ادھر سلطان حیدر جوش بھی لکھا کرتے تھے، اور سجاد حیدر یلدرم بھی لکھتے تھے. سجاد حیدر یلدرم آسکر وائلڈ سے متاثر تھے، رومانی قسم کے افسانے لکھتے تھے. یہاں رومان کا مطلب عشق کرنا نہیں ہے، رومان کہتے ہیں تخیل کی ایک دنیا کو، جو آدمی تخیل کی بنیاد پہ ترتیب دیتا ہے. چونکہ عشق میں انسان زیادہ خواب دیکھتا ہے اس لیے اس کو رومان کہا جاتا ہے. داستانوں کو انگریزی میں رومانس کہا جاتا ہے کہ اس میں تخیل زیادہ ہوتا ہے. تو ہم تخیلی دنیا کو کمتر نہیں سمجھ سکتے کہ اپنی ایک دنیا بھی تخلیق کرنا اور ایک اپنی دنیا بنانا یہ بھی بڑی بات تھی. ادھر سجاد حیدر یلدرم اپنی دنیا تخلیق کر رہے تھے، انوکھی چیزیں لکھ رہے تھے. جیسے ان کا ایک افسانہ تھا گلستان اور خارستان. اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک خارستان تھا، ایسی سرزمین جہاں سارے کانٹے ہی کانٹے اگتے تھے، پھول نہیں آتے تھے. وہاں ایک عورت کا قدم پڑا، اس کے بعد پھول کھلنے لگے. ایسا ہوتا نہیں، لیکن ادب آرزو کی تکمیل کا نام ہے. ایسا ہوتا نہیں لیکن ہمارا جی چاہتا ہے کہ ایسا ہو، اور یہی جو ہے تخلیق کا سبب بنتی ہے. تو یہ یلدرم نے اس طرح کے افسانے لکھے. یہ دو بڑے لوگ تھے، پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم. ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ان کے طرز کو اپنانے لگے. جیسے پریم چند کے بعد علی عباس حسینی نے پریم چند کا طرز اختیار کیا، سدرشن تھے انہوں نے اختیار کیا پریم چند کا طرز، اعظم کریوی تھے انہوں نے پریم چند کا طرز اختیار کیا. اور ادھر ساتھ میں جو رومانی تحریک آسکر وائلڈ سے متاثر ہو کے لکھتی تھی، اس میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے نسبتاً، جس میں نیاز فتح پوری تھے، مجنو گورکھ پوری تھے اور حجاب اسماعیل تھیں. یہ ان لوگوں نے رومانی دبستان کو فروغ دیا. رومانی دبستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سر سید کی تحریک میں جو خشکی آ گئی تھی اور جس طرح کی واعظ اور نصیحت اور اصلاح کا پہلو نمایاں تھا، بڑی حد تک اس کے رد عمل کے طور پر ہمارے ہاں رومانی تحریک آئی. اب رومانی تحریک میں کیا کیا ان لوگوں نے، اب نیاز فتح پوری کا ایک افسانہ ہے 2 گھنٹے جہنم میں. کیا نیاز فتح پوری جہنم میں گئے، جا کے واپس آئے 2 گھنٹے گزار کے؟ نہیں، تخیل کی بنیاد پہ. تخیل کی بنیاد پہ انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے. جانور نئی دنیا کا خواب نہیں دیکھتا، انسان دیکھتا ہے. تو نیاز فتح پوری نے جہنم کا پورا نقشہ کھینچا اور کہا کہ جہنم میں کیا ہو رہا تھا، یہ تخیل کی بنیاد ہے. بعد میں آپ شاعری میں دیکھیں، اقبال کو دیکھیں،
فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں، روح رضی آدم کا استقبال کرتی ہے. کیا ایسا ہوا تھا؟ ایسا نہیں ہوا تھا. ایسا شاعر نے سوچا، ایسا لکھنے والے نے سوچا. تو یہ تخیل کی اہمیت تھی. رومانی افسانے لکھے گئے، مجنو گورکھپوری نے افسانے لکھے، پڑھے لکھے انگریزی کے آدمی تھے، انگریزی سے متاثر تھے، انہوں نے لکھے. حجاب اسماعیل نے لکھے. تو ان لوگوں نے ایک خاص قسم کی فضا تعمیر کی، جس کے بارے میں بعد میں احتشام حسین وغیرہ نے ان پہ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نیاز فتح پوری کے ہاں اگر فقیر بھی ہوتا تو غالب سے کم کلام وہ نہیں گنگناتا تھا. تو ان لوگوں کا معیار بہت اونچا تھا. ہیروئن اس لیے رونے لگتی کہ اس کی جس لڑکے سے شادی ہوئی اس کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، وہ کھانا صحیح طریقے سے نہیں کھاتا، تو اس کو لگتا اس کی زندگی برباد ہوگی. تو یہ نزاکتیں تھیں تخیل کی، رومانی تحریک کی. سب سے بڑا افسانے میں جس شخص نے خدمت کی وہ پریم چند ہے. پریم چند نے بے پناہ افسانے لکھے، بے پناہ افسانے لکھے. دیہات کی زندگی کے افسانے لکھے، بچوں کی نفسیات پہ افسانے لکھے. آج ہم جو مابعد جدیدیت میں دلت ڈسکورس کی بات کرتے ہیں، دلتوں پہ پریم چند نے افسانے لکھے. پریم چند نے بوڑھی دادی کے بارے میں لکھا، کاکی کے بارے میں لکھا، نمک کے داروغہ کے بارے میں لکھا. ہر زندگی کا پہلو لیا. پریم چند نے عیدگاہ جیسا افسانہ لکھا جس میں ایک پوتا اپنی دادی کی مصیبت کے بارے میں سوچتا ہے اور اپنی عیدی کے سارے پیسے دادی کے لیے دستے پناہ، جس کو ہم یہاں چمٹا کہتے ہیں، جس سے انگارے نکالے جاتے تھے چولہے سے کہ دادی کا ہاتھ نہ جلے، وہ خرید کے لے کے آتا ہے. وہ احساس جو پیدا ہوتا ہے یتیم لڑکے کے ہاں. پریم چند نے نجات جیسا افسانہ لکھا جو دلت ڈسکورس کا سب سے بڑا افسانہ آج بھی تسلیم کیا جاتا ہے. پریم چند افسانوں کے ڈھیر لگا رہے تھے. پریم پچیسی، پریم بتیسی اور بے پناہ افسانے پریم چند نے لکھے. لیکن 1932 میں ایسے نوجوانوں نے ایک افسانوں کا مجموعہ دیا جو بہت پڑھے لکھے تھے. اس میں سجاد ظہیر تھے جو لندن پڑھنے کے لیے گئے تھے، ملک راج آنند تھے، اور رشید جہاں تھیں جو ڈاکٹر تھیں اور ڈاکٹر عبداللہ کی صاحبزادی تھیں، محمود الظفر تھے جو امرتسر کالج میں پرنسپل تھے، احمد علی تھے انگریزی کے پروفیسر تھے. ان نوجوانوں کے گروپ نے ایک افسانوں کا مجموعہ لکھا انگارے کے نام سے، جس میں سجاد ظہیر کی 5 کہانیاں، رشید جہاں کی 2 کہانیاں، احمد علی کی 2 کہانیاں، محمود الظفر کے 2 ڈرامے، یہ سب انگارے کے نام سے آئے. انگارے جب چھپی تو ایک ہنگامہ پیدا ہو گیا. بہت سے مذہب کے ماننے والوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا، کہا کہ اس میں مذہب کا مذاق اڑایا گیا ہے، ہماری روایتوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، ایسے موضوعات پہ کہانیاں لکھی گئی ہیں جو ہمارے معاشرے سے مناسبت نہیں رکھتی. لیکن رشید جہاں وہ پہلی خاتون تھی جس نے عورت کے ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کی تھی. ڈاکٹر رشید جہاں جو تھیں وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے عورتوں پہ جو ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی. رشید جہاں نے افسانے لکھے، احمد علی نے افسانے لکھے، میں نے جیسے ذکر کیا، اور سجاد ظہیر نے. لوگوں نے اعتراض کیا تو انگریزوں نے انگارے پہ پابندی عائد کر دی، لیکن کچھ نسخے بچ گئے. لیکن 1932 میں جو انگارے آئے اس کے بارے میں بعد میں ہمارے نقادوں نے کہا کہ انگارے میں وہ سارے امکانات موجود تھے جو بعد میں آگے چل کر نئے افسانہ نگاروں نے جن کو اپنایا، وہ سارے امکانات اس میں تھے. اور ادھر پریم چند کا فن مسلسل ارتقا پذیر تھا. وہ بہترین ایک کے بعد ایک کہانی لکھتے جا رہے تھے، اور جو ان کی آخری کہانی ہے
جو 1938 میں شائع ہوئی، جبکہ پریم چند کا انتقال 1936 میں ہو گیا، تو وہ کہانی رسالے جامعہ میں شائع ہوئی، وہ تھی کفن۔ کفن کو اردو افسانے کا سنگ میل کہا جاتا ہے۔ کفن کی تفصیلات اس وقت میں بیان نہیں کروں گا، لیکن عجیب و غریب کہانی تھی جس کا موضوع تھا ضمیر کی بے حسی، اور جب آپ کفن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ کوئی بھی کردار اس میں قصوروار نہیں ہے، صرف ہمارا سسٹم ہے جس کی وجہ سے انسان مجبور ہو گیا ہے۔ ادھر کفن آ گیا، انگارے شائع ہو گیا، ادھر عالمی منظرنامہ بدلنے لگا کہ ہٹلر کے فاشزم کے خلاف پیرس میں سارے بڑے بڑے فنکار جمع ہوئے، اور وہیں سجاد ظہیر، ملک راج آنند، دین محمد تاثیر لندن میں تعلیم پا رہے تھے۔ ان لوگوں کو اس کانفرنس میں شرکت کرنے کا موقع ملا، اور وہیں پروگریسو موومنٹ کا آغاز ہوا۔ پروگریسو موومنٹ کی ساری تفصیلات کے لیے کافی وقت چاہیے، میں مختصراً اتنا عرض کروں گا کہ یہ نوجوان اس سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ہندوستان میں اس سے باخبر کیا، اور ہندوستان میں ترقی پسند مصنفین کی بنیاد پڑی۔ پھر مختلف کانفرنسز ہوئی، بزرگوں میں جو تھے ان کانفرنسوں میں پنڈت نہرو بھی شریک ہوئے، رابندر ناتھ ٹیگور بھی شریک ہوئے، پریم چند بھی اس میں شامل ہوئے، سارے لوگ ایک کے بعد ایک شامل ہوتے گئے، جوش جیسے شاعر اس میں آتے گئے، لوگ ترقی پسند تحریک سے متاثر ہونے لگے جو وقت کی ضرورت تھی۔ سجاد ظہیر نے اس کے بارے میں لکھا کہ ہندوستان کی زمین پہلے سے تیار تھی، یہ کوئی باہر سے لایا ہوا پودا نہیں تھا، لوگوں کے ذہن ترقی پسند تحریک کے لیے تیار تھے، اس لیے جب ہم نے اپنے نظریات پیش کیے تو ترقی پسند تحریک ہندوستان میں بہت پھلی اور بڑی، اور نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس سے متاثر ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ترقی پسند تحریک کی شاخیں پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ اب ایک افسانوں میں بہترین افسانہ نگار پیدا ہوئے، جیسے سینئرز جو پہلے سے لکھ رہے تھے وہ لوگ بھی ترقی پسند تحریک سے متاثر ہوئے، جیسے حیات اللہ انصاری پہلے سے لکھ رہے تھے، حیات اللہ انصاری نے ترقی پسند تحریک کا اثر قبول کیا۔ پھر نوجوانوں میں کرشن چندر، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، اپیندر ناتھ اشک، مہندر ناتھ، اختر اورینوی، سہیل عظیم آبادی اور خواجہ احمد عباس، ایسے بے شمار نوجوان تھے جنہوں نے لکھنا شروع کیا۔ پھر عصمت چغتائی کا بھی ایک بہت اہم اس میں نام رہا، عصمت چغتائی نے بھی بہترین افسانے لکھے۔ 55 اور 60 کے قریب ایک نیا رجحان ابھر کے آیا جس کو جدیدیت کہتے ہیں، ماڈرنزم۔ یہ ترقی پسندی کا ایک طرح سے رد عمل تھا، لیکن ماڈرنزم میں یہ ہوا کہ سارتر کے فلسفے کو بنیاد بنایا گیا، اور یہ تقسیم کے بعد اور ایک صنعتی انقلاب کے بعد جو انڈسٹریل ریولیوشن تھا، یا فرانس کے انقلاب کے بعد جو بڑی تبدیلی آئی، اس میں انسان یہ محسوس کرنے لگا کہ جو ہے ان مشینوں کے سامنے وہ بالکل حقیر ہے، اور فلسفہ وجودیت کے بارے میں غور کرنے لگا کہ جب اس کے کارنامے باقی رہنے والے نہیں ہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، تو وہ پھر کوئی کارنامہ کیوں انجام دے۔ اور یہ جنگ عظیم کے بعد جو انسانی قتل ہوا، تقسیم کے بعد جو انسانوں کا قتل ہوا، اس کے بعد رشتے ناطے جو تقسیم ہوئے، ہجرت میں جو لوگ بٹ گئے، اس کو موضوع بنا کر ہمارے دو بڑے افسانہ نگاروں نے، قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین نے اپنے اپنے طور پہ اس درد کو لکھا۔ اور جدیدیت سے ذرا پہلے والی جو نسل آئی،
انہوں نے بھی ترقی پسند تحریک سے مختلف جاگیردارانہ معاشرے کے ٹوٹنے کے عمل کو بڑے کرب کے ساتھ پیش کیا۔ اس نسل میں قاضی عبدالستار، اقبال متین، اقبال مجید، جیلانی بانو، غیاث احمد گدی، رتن سنگھ، جوگندر پال وغیرہ شامل تھے، اور عابد سہیل بھی۔ ان لوگوں نے ترقی پسند لکھنے والوں سے انحراف تو نہیں کیا، لیکن اپنے طور پہ انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ جدیدیت کے عمل نے افسانے میں بہت بڑی تبدیلی لائی، افسانے کا اسٹرکچر کو توڑا، بغیر پلاٹ کے افسانے لکھے جانے لگے، آفاقی قدروں کا خیال کیا جانے لگا، مقامیت سے دوری اختیار کی گئی، کرداروں کے نام نہیں لکھے جانے لگے، الف بے جیم دال لکھے جانے لگے، اور تجربے کیے گئے۔ تجربوں سے یہ فائدہ ہوا کہ کہانی تہدار ہوئی، اور امکانات تلاش کیے گئے کہ کہانی اور کس کس طرح سے لکھی جا سکتی ہے۔ جدیدیت کا دور 80 کے قریب تک چلا۔ 80 کے قریب پھر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی، آفاقیت کی جگہ مقامیت آ گئی، مہا بیانیہ کی جگہ چھوٹا بیانیہ آ گیا، اور ہر گروہ اپنی شناخت پہ اصرار کرنے لگا، نئے نئے ڈسکورس آنے لگے، فیمنزم جس کو تانیسیت کہا جاتا ہے، دلت لٹریچر آنے لگا، اس کے علاوہ بہت سی تبدیلیاں آئیں۔